پاکستان کی تاریخ میں ایک نئی تاریخ رقم ہو گئی کہ تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدوار نہ صرف پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت تحریک انصاف بن گئی ہے، بلکہ پاکستان میں پہلی دفعہ کسی جماعت کے حمایت یافتہ امیدوار آزاد حیثیت سے، نشان بھی علیحدہ علیحدہ، ہر چیز علیحدہ علیحدہ، اس کے باوجود وہ اتنی باری اکثریت میں کامیاب ہوئے ہیں اور ایسے ایسے بڑے برج الٹے ہیں، ایسے ایسے بڑے برج بالکل نیچے زمین بوس ہو گئے ہیں کہ جس کے حوالے سے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا، کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اور اب ایک چیز تو فائنل ہو گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تمام سننے والوں کو السلام علیکم، میں ہوں رانا ناظرین۔ جب میں پہلے ویلاگ کرتا تھا تو اکثر لوگ مجھے کہتے تھے آپ کس طرح کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کے حمایت یافتہ لوگ اتنی باری اکثریت میں جیت جائیں گے۔ لوگوں نے کہا کہ ایسا ہو نہیں سکتا، جتنی سختی ہے، جیسے حالات ہے، کمپین کرنے کی اجازت نہیں، پکڑا دیا جاتا ہے، جلسے جلوس نہیں ہونے دیے جاتے، دفاتر نہیں کھولنے دیے جاتے، فلاں فلاں فلاں، بہت سی چیزیں کہی۔ میں اس وقت بھی کہتا تھا چونکہ میں عوام کی نفس کو جانتا ہوں، میں عوام کے اندر جاتا ہوں، مجھے عوام کے حوالے سے بڑا واضح طور پر علم ہے، بلکہ میرے بہت سے سینئر صحافیوں سے میری شرطیں بھی لگیں۔ شرطیں اس طرح لگیں، میں نے کہا یار کس طرح آپ کہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں ایسے نہیں ایسے ہوگا، ایسے نہیں ایسے ہوگا، اور اب یہ ثابت ہو گیا۔ اس کے باوجود بھی کہ کم از کم 45 لوگوں نے، 45 تحریک انصاف کے وہ افراد جو رات کو جیت رہے تھے، دن میں اچانک وہ ہار گئے۔ ان 45 لوگوں نے اپنی درخواستیں بھی جمع کروانے کا فیصلہ کیا ہے، پٹیشنز میں بھی جانے کا فیصلہ کیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی تحریک انصاف کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار اس وقت پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں سے زیادہ ہیں، اور یہ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے۔ آج سے پہلے پاکستان کی سیاسی تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا۔ آج سے پہلے پاکستان کی سیاسی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی کہ ہاتھ پاؤں باندھے پہلوان کو آپ میدان میں پھینکیں، میدان میں اتاریں اور اس کے مقابلے میں سب ایک جگہ اکٹھے کر دیں، اس کے باوجود وہ پہلوان جیت جائے۔ تو میں یہ کہوں گا کہ پاکستان میں پہلی دفعہ نظریہ جیتا ہے، اور اس الیکشن میں میں پہلے کہتا تھا بڑے بڑے برج الٹیں گے، بڑے بڑے برج الٹ گئے۔ میں کہتا تھا بڑے بڑے لوگ ناکام ہوں گے، بڑے بڑے لوگ ناکام ہو گئے۔ میں کہتا تھا کہ حالات تبدیل ہوں گے، حالات تبدیل ہو گئے۔ میں آپ کو کہتا تھا کہ آخر کار سب تدبیریں ختم ہو جاتی ہیں، ایک تدبیر چلتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات کی ہوتی ہے، جو قدرت کرتی ہے وہی ہوتا ہے، اور ایسا ہو گیا۔ پاکستان کی تاریخ میں ایک نئی تاریخ رقم ہو گئی کہ تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدوار نہ صرف پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت تحریک انصاف بن گئی ہے، بلکہ پاکستان میں پہلی دفعہ کسی جماعت کے حمایت یافتہ امیدوار آزاد حیثیت سے، نشان بھی علیحدہ علیحدہ، ہر چیز علیحدہ علیحدہ، اس کے باوجود وہ اتنی باری اکثریت میں کامیاب ہوئے ہیں، اور ایسے ایسے بڑے برج الٹے ہیں، ایسے ایسے بڑے برج بالکل نیچے زمین بوس ہو گئے ہیں کہ جس کے حوالے سے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا، کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اور اب ایک چیز تو فائنل ہو گئی۔ یہ جو دعوے ہو رہے ہیں، اسحاق ڈار صاحب سمیت سب نے کہا آزاد امیدواروں سے رابطے ہیں، بھائی آپ نے تو ان کے خلاف اپنا امیدوار دیا تھا، آپ نے تو ان کے خلاف زور لگایا تھا، آپ نے تو ان کو جلسے جلوس نہیں کرنے دیے،
آپ نے تو ان کے خلاف کھل کے کمپین کی تھی، اب یہ امیدوار آپ کے ساتھ کس طرح آ جائیں گے؟ اگر آپ انہیں لیتے ہیں تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ یہاں پر ووٹ اس امیدوار کا نہیں، ووٹ نظریے کا ہے، اور نظریہ تحریک انصاف کے سربراہ کا ہے۔ نظریہ تحریک انصاف کے نہ صرف سربراہ کا ہے بلکہ نظریہ پہلی دفعہ پاکستان میں اتنی بڑی تعداد میں نظریہ جیتا ہے۔ پہلے ہمیشہ جیتتا کون تھا؟ تگڑا آدمی۔ کہتے تھے جناب یہ بندے، یہ پہلا الیکشن ہے، پہلا الیکشن جس میں آپ نے بڑے ناموں کو ٹکٹ نہیں دی، عام آدمی کو ٹکٹ دی ہے، اور جب عام آدمی ٹکٹ لینے کے بعد الیکشن جیتتا ہے تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حالات کس طرف چلے گئے ہیں، اور پاکستان کی سیاست تبدیل ہونے جا رہی ہے۔ اب کون بنے گا بادشاہ؟ اب اس کا مرحلہ شروع ہونے والا ہے۔ کون بادشاہ بن کر حکومت کرے گا؟ اس کا مرحلہ شروع ہونے والا ہے۔ کس کی حکومت ہوگی؟ کون کس کو کیا بانٹے گا؟ اس کا مرحلہ شروع ہونے والا ہے۔ میرے پاس اطلاع یہ ہے کہ لندن سے آئے ہوئے بڑے صاحب شدید پریشان ہیں، اور متعدد جگہ وہ یہ بات کہہ چکے ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم حکومت میں آئیں یا نہ آئیں۔ ہم پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر حکومت بناتے ہیں تو پھر ہمارا حال وہی ہوگا، پیپلز پارٹی کے ساتھ نہیں ملتے تو حکومت نہیں بنا سکتے۔ یہ ساری چیزیں آج کل ڈسکس ہو رہی ہے، سننے میں آیا ہے کہ جو وزیر اعظم جن کے نعرے لگتے تھے وہ اب وزیر اعظم کی دور سے باہر ہو رہے ہیں۔ میں نے یہ سب سے پہلے کہا تھا، اب وہ کوشش کر رہے ہیں کسی طریقے سے بھاگ جائیں، لیکن کچھ لوگ انہیں کہتے ہیں نہیں جی ابھی بھاگنا نہیں، حوصلہ کریں۔ لیکن حوصلہ کس طرح کرے؟ جو رزلٹ آ رہے ہیں کے پی کے ون سائیڈڈ، پنجاب اپنا حق ادا کر دیا، کراچی میں تحریک انصاف کے حمایت یافتہ لوگ جیت رہے ہیں۔ کہتے تھے جناب وہاں سے جیتنا ممکن نہیں ہے، لیکن نظر آ رہا ہے 30 سے 35 سیٹیں یہ آزاد امیدواروں کو دے رہے تھے، اور اب دیکھیں ان کی سیٹیں کتنی ہیں۔ محسن نواز رانجھا نون لیگ کے بڑے اہم ترین شخص، جویل لطیف اہم ترین شخص، اور خواجہ سعد رفیق، سب کی وکٹیں اڑی، اور ایسی وکٹیں اڑی ہیں کہ جس کے متعلق آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے، آپ کے وہم و گمان میں نہیں ہے۔ یہ ہے پاکستان کی سیاست، اور اب الیکشن ختم نہیں ہوا، اب الیکشن شروع ہوا ہے۔ کیسے؟ یہ بتائیں گے آپ کو اپنے اگلے ولاگ میں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔